اسٹینڈرڈ ہے مضاربہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ میں سارق جانتا ہے. تو شرعی اسٹینڈرڈ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. موضوعات کے اندر معیار کا دائرہ کار، مضاربہ کی تعریف، پھر اس کے سرمایہ کاری فراہمی کے لیے استعمال، عقد مضاربہ، مضاربہ کے اقسام، عقد مضاربہ میں ضمانتیں، سرمایہ کے اصول، نفع کی تقسیم کے شرائط، اور مضارب کے اختیارات، اس کی ذمہ داریاں، اور مضاربہ کا اختتام. جب ہم بات کرتے ہیں اس کے معیار کے دائرہ کار کا تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ معیار مضاربہ پر مشتمل ہو، خواہ وہ اداروں کے مابین ہو یا جماعتوں یا افراد کے درمیان. اس کے علاوہ اس معیار میں مضاربہ کی بنیاد پر قائم مشترکہ کھاتے، جوائنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹس، ٹھیک ہے، یعنی جو اسلامی بینکس میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ جو اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہیں، ٹرم ڈپازٹ ہیں، وہ اسی مضاربہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور کسی خاص مقصد کے لیے کی گئی سرمایہ کاری، اسپیشل پرپز انویسٹمنٹ تو کے کھاتے بھی شامل ہیں. تو یہ چیزیں تو اس کی مضاربہ کے سمجھے کہ جو معیار اس میں شامل ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اس معیار میں مضاربہ حقوق کو گفتگو نہیں ہوگی کہ وہ سرمایہ کاری حقوق کے معیار کے تحت مذکور ہیں. علاوہ ازیں شرکت کی بقیہ اقسام بھی زیر گفتگو نہیں آئیں گی. تعریف پر بات کرتے ہیں مضاربہ کی. کہتے ہیں نفع میں شراکت داری قائم کرنا جس میں ایک فریق کی جانب سے مال پیش کیا جاتا ہے جسے رب المال کہتے ہیں، اور دوسرے فریق کی جانب سے کام پیش کیا جاتا ہے جو مضارب کہلاتا ہے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا سرمایہ ہے اور دوسرے کی محنت ہے. آگے باہمی بطور مضاربہ سرمایہ کاری فراہمی اتفاق کرنا. عام طور پہ جتنے بھی آج کل کے معاملات ہیں اس میں پہلے ایم یو سائن ہوتا ہے، اس کے بعد اصل کانٹیکٹ ہوتا ہے. پہلے آپس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کر لیتے ہیں کہ ان شرائط پر ہم آگے معاہدہ کریں گے، اور پھر معاہدہ پھر عام طور پہ بعد میں ہوتا ہے. تو اسی کی بنیاد بنا کر یہاں پر بھی بات کر رہے ہیں کہ مضاربہ کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنا وہ ایک الگ عقد ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مفاہمت، ٹرم اینڈ کنڈیشنز آپس میں طے کر لینا، اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ عمومی مفاہمتی یادداشت میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت بطور مضاربہ سرمایہ کی فراہمی کے معاہدے پر اتفاق کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ پہلے سے ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کر کے ایم یو سائن کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ رقم کی مقدار اور مضاربہ کی مدت متعین ہو. یہ مفاہمت مضاربہ کے آئندہ ہونے والے یکے بعد دیگرے تمام عقود پر نافذ ہوگی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک معاملہ بار بار ہونے والا ہوتا ہے تو ہر دفعہ تمام کے تمام ٹرم اینڈ کنڈیشنز کا حوالے دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپس میں شرائط و ضوابط طے کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بس ایک صفحے کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ ہاں بھی اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور وہ تمام شرائط و ضوابط کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. جو آپس میں طے شدہ شرائط و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہم یہ کام کریں گے. اس کو اس طرح بھی سمجھیں جیسے آپ اگر اسلامی بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اندر تقریباً تمام شرائط و ضوابط لکھ دیتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں مضاربہ اس طرح ہوگا. اب اس کے بعد ہر مہینے ایک مہینے کا مضاربہ چل رہا ہوتا ہے تو انہی شرائط پر چلتا رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت کے ذریعے معاہدے کا عمومی دائرہ کار اور طریقہ عمل واضح کر دینا چاہیے کہ بینک بذریعہ مضاربہ مطلق مقید سرمایہ کی فراہمی کے لیے آمادہ ہے، خواہ ایک یادداشت کے ذریعے وقتاً فوقتاً مضاربہ کے کئی عقود کیے جا رہے ہوں یا ہر مضاربہ الگ الگ ہو. علاوہ ازیں نفع کی تقسیم کا تناسب مضارب کی جانب سے بوقت غفلت و کوتاہی عقد مضاربہ کی شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں پیش کی جانے والی ضمانتوں کی نوعیت اس کی جیسی دیگر متعلقہ ذمہ داریوں کو بھی، یعنی یہ بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹ بنتا ہے جس کے اندر تمام چیزیں طے ہو جاتی ہیں. مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر عقد مضاربہ مکمل ہونے کی صورت میں مذکورہ یادداشت تمام آئندہ حقوق کا جز بن جائے گی سوائے ان معاہدوں کے جنہیں دونوں فریقوں نے مستثنی قرار دیا ہو. اب فقہ کی بات کرتے ہیں. عقد مضاربہ ہے کیا؟ کہتے ہیں عقد مضاربہ قراض اور معاملہ تینوں الفاظ سے منعقد ہو جاتا ہے. یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قراض کا لفظ استعمال ہوتا ہے مضاربہ کے لیے، معاملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مضاربہ کا بھی. مضاربہ کے دونوں فریقوں میں وکیل بننے اور بنانے کی اہلیت ہونا شرط ہے، کیونکہ جو ہے سمجھیں کہ جو مضارب ہے جس نے کام کرنا ہے وہ رب المال کے پیسوں کو استعمال کر رہا ہے تو اس کا وکیل ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف جو جس نے وکیل بنایا ہے خود اس میں بھی وہ اہلیت ہونا لازمی ہے.
جب تک ان میں سے ان میں یا ان کے نائب میں کامل اہلیت نہ ہو اس وقت تک عقد مضاربہ منعقد نہیں ہو سکتا، بچے کا نہیں ہو سکتا، یا اسی طریقے سے جو آدھا پاگل ہے مدہوش ہے اس کا نہیں ہو پائے گا۔ اصولی طور پر عقد مضاربہ لازم نہیں ہے، اصولی طور پر یہ عقد لازم میں سے نہیں، عقود غیر لازمہ میں سے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی جب چاہے اسے منسوخ کرنے کا حق رکھتا ہے، سوائے درج ذیل دو صورتوں کے جن میں عقد مضاربہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، اگر مضارب نے کام شروع کر دیا، یعنی عقد مضاربہ میں پیسے دے دیے، اس نے کام شروع کر دیا، تو جب تک اثاثہ جات تحلیل حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثاثے جو کہ رقم کی صورت میں نہیں ہے، کیش کی صورت میں نہیں ہے، تو ان کو کیش کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے، یہ ہے تحلیل حقیقی، جس کو کہتے ہیں ایکچوئل لیکویڈیشن، یا حکمی جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کے ذریعے نقد رقم میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ حکمی کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی ویلیوشن کر لیں، اس کی قیمت لگا لی جائے تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی یہ کتنی قیمت کی ہے، تو تب جا کے مضاربہ کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر طرفین عقد مضاربہ کی کوئی مدت مقرر کی تھی تو جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی جب تک اسے دونوں کی رضامندی کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ دونوں راضی ہوں تو پھر اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جو مضاربہ کا معاملہ ہے یہ عقود امانت میں سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ مضاربہ عقود امانت میں سے ہے۔ مضاربہ کے مال کا امین ہے سوائے اس صورت کے جب وہ عقد امانت کی شروط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر مال مضاربہ میں تعدی یا انتظامی معاملات میں کوتاہی کی کرے یا عقد مضاربہ کی شرائط کی خلاف ورزی کرے تو ان صورتوں کے اندر پھر اس کے اوپر پھر امین نہیں رہتا بلکہ ضامن بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر ضمان آ جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے ایک یا زائد کام کرے تو سرمایہ کا پھر وہ ضامن بن جاتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں مضاربہ کے اقسام کی، تو مضاربہ کی دو قسمیں مطلقہ اور مقیدہ۔ مضاربہ مطلقہ وہ ہے جس میں رب المال مضاربہ کا کاروبار چلانے کے لیے بغیر کسی قید کے تمام اختیارات مضارب کو سپرد کر دے، کوئی قید نہ لگائے اور کہے کہ تم اپنی مرضی سے چلاؤ۔ وہ امانت اور تجربے کے بھروسے کی بنا پر مکمل طور پر با اختیار ہوتا ہے، جیسے چاہے معاملات سر انجام دے۔ مضاربہ مطلقہ کی ایک صورت یہ ہے کہ رب المال مضارب کو کہے کہ یہ عمل برائیک، کہ اپنے رائے سے کام کرو، یعنی اپنی رائے سے کاروبار کرو۔ مضاربہ مطلقہ میں مضارب کا دائرہ اختیار ان دو قیودوں کے ساتھ مقید ہوگا، خواہ کتنے ہی بااختیار کیوں نہ ہو۔ ایک یہ کہ طرفین کی مصلحت کا خیال رکھے گا اور دوسرا مصلحت اور وہ ہے نفع۔ دوسری قید یہ ہے کہ مضاربہ کی رقم کو بازار کے عرف کے مطابق کاروبار میں لگائے گا، یعنی یوں کہیں کہ اگر یہ دو شرط لگا بھی دی جائیں تب بھی وہ مطلقہ ہی رہے گی۔ ایک یہ کہ جو ہے دونوں کے آپ نے ہمارے یعنی مثال کے طور پر بینک کسٹمر سے پیسہ لیتا ہے تو وہاں بھی اگر بینک کہتا ہے کہ ہم آپ آپس کے اپنے تمہارے مصلحت کے لیے کام کریں گے تو اس سے مقیدہ نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر یہ کہتا ہے کہ بازار کے عرف کے مطابق کام کریں گے تو اس سے بھی مقیدہ نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ اگر قیودات لگائی گئی تو پھر وہ مقیدہ کی طرف کہانی چلی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ مضارب مقیدہ وہ ہے جس میں رب المال مضارب کو کام کی جگہ یا کام کی نوعیت یا اس طرح کی کسی اور قید کے ساتھ مقید کر دے جو اسے مناسب معلوم ہو، اور وہ شاید مضارب کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی اس کو مقید کر دے کہ بھائی تم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف کپڑوں کا کام کرنا ہے، چمڑے کا کام کرنا ہے، اس صورت میں وہ مقیدہ ہو جائے گی۔ عقد مضاربہ میں ضمانتوں کی اگر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رب المال مضارب سے ایسی ضمانت طلب کر سکتا ہے جو اس کے لیے مناسب اور کافی ہوں، لیکن جب تک مضارب غفلت، کوتاہی یا عقد مضاربہ کے شرائط کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو تب تک رب المال کوئی ضمانت نافذ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ میرے پیسے آگے لگائے ہیں تو تم جو اگر غفلت کرو گے تو کوئی چیز تو جس سے میں غفلت کی صورت میں جو نقصان ہوگا اس سے پورا کر سکوں، لیکن یاد رکھیے کہ صرف فقط عام نقصان جو کاروبار میں ہوتا ہے اس کے لیے ضمانتیں نہیں لی جا سکتی۔ آگے سرمایہ اور اس کی شرائط کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مضاربہ کے سرمایہ میں بہتر یہ ہے کہ وہ نقدی رقم ہو، مضاربہ کے سرمایہ میں بہتر یہ کہ وہ نقدی رقم ہو، لیکن سامان کو بھی اس کا سرمایہ بنانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں بوقت معاہدہ ساز و سامان کی قیمت کو مضاربہ کا سرمایہ مانا جائے گا، متعلقہ ماہرین کے تعاون یا دونوں فریقوں کی رضامندی سے سامان کی قیمت طے کی جائے گی۔ یہی بات ہے کہ یعنی سرمایہ نقدی بھی ہو سکتا ہے
نقد نہ ہو، سامان کی شکل میں ہو، تو پھر اس کی ویلیویشن کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ مضاربہ کے سرمایہ میں یہ شرط ہے کہ اس طرح معلوم ہو جس سے وصف اور مقدار کی جہالت دور ہو جائے۔ رب المال کا وصف اور مقدار کا مطلب یہ کہ ڈالر ہیں، روپے ہیں، یا پھر تعداد مقدار کی صورت میں۔ رب المال کو وہ مال جو مضارب میں کسی اور پر قرض ہے، اسے مضاربہ کا سرمایہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ نقدی کی صورت میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ عقد مضاربہ کے نافذ ہونے اور مضارب کا مال پر تصرفی قدرت رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مکمل سرمایہ یا اس کا کچھ حصہ اس کے سپرد کر دیا جائے، یا اسے سرمایہ میں تصرف کرنے کی قدرت دے دی جائے، جس کی ایک صورت آج کل اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ نفع کے احکام میں مزید کہتے ہیں کہ نفع کی یہ شرط ہے کہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار اس طرح سے معلوم ہو کہ لا علمی دور ہو جائے اور جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں بھی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا تعین کاروبار کے نفع کے تناسب کی بنیاد پر ہو، نہ کہ متعین رقم یا سرمایہ کا کوئی تناسب، یعنی ہونے والے نفع کا تناسب آپس میں طے ہوگا۔ اس طرح طے نہیں ہو سکتا کہ میں نے ₹1,00,000 لگائے، اس کا 10%۔ اصولی بات یہ ہے کہ مضاربہ میں نفع اور اجرت دونوں کا کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی بات تو یہی ہے کہ مضارب کے لیے یا تو نفع ہوگا یا اجرت، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر دونوں کے اتفاق سے کسی ایک فریق کو متعین اجرت کے عوض ایسا کام سپرد کر دیا جائے جس کا تعلق مضاربہ کے براہ راست اعمال سے نہیں ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یعنی ایسا کام اس کو الگ سے سپرد کر دیا گیا جو مضاربہ سے متعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی اجرت طے کر دی گئی، تو ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ یہ معاہدہ عقد مضاربہ سے بالکل الگ ہو، اور اگر اسے دی گئی ذمہ داری سے درست کیا جائے تو مضاربہ کا عمل اس سے متاثر نہ ہو، تاکہ سبقت والا مسئلہ نہ آئے۔ مزید نفع کی تقسیم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نفع کی تقسیم کے تناسب پر بوقت عقد اتفاق کرنا ضروری ہے، اور دونوں فریقوں کی رضامندی سے اس تناسب کو کبھی بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ آئندہ فلاں تاریخ سے یہ تبدیلی نافذ العمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہمارے یعنی اسلامی بینکس میں بھی یہی ہوتا ہے، شروع میں ایک نفع کی تقسیم طے ہوتی ہے، پھر ہر مہینے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اگر دونوں فریق نفع کے تناسب کے تعین میں خاموش رہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں کوئی عرف موجود ہے تو اس اعتبار سے نفع تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا عرف یہ ہے کہ دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا جاتا ہے، تو اگر وہاں اس سلسلے میں کوئی عرف نہیں پایا جاتا تو یہ مضاربہ فاسد کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور اب تک مضارب نے جو کام انجام دیا اس کے عوض اجرت مثل اس کو دے دی جائے گی، باقی جس کا بیج ہوتا ہے اس کا پھل ہوتا ہے، یا رب المال کا اس کا نفع نقصان دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک نے نفع قیمت میں اگر متعین رقم لینے کی شرط رکھی تو مضاربہ اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گی، لیکن مذکورہ ممانعت دونوں فریقوں کے اس اتفاق کو شامل نہیں ہے کہ اگر نفع فلاں متعین رقم سے زیادہ حاصل ہوا تو اس رقم سے زائد نفع کا ان میں سے کسی کوئی ایک حقدار ہوگا، لہذا اگر مذکورہ متعین رقم کے برابر یا کم نفع ہوا تو اس طرح سے تقسیم ہوگا جس پر دونوں نے اتفاق کیا، یعنی اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ رکھا جائے کہ اگر مثال کو نفع ₹1,00,000 تک ہوا تو ہم آدھا آدھا کر لیں گے، اور 1,00,000 سے اوپر اگر نفع ہوا تو وہ صرف رب المال یا صرف مضارب کا ہوگا، تو اس قسم کا اصول طے کرنا جائز ہے۔ پہلے بھی شرکت کے عقد جو معیار اس میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ اصل جو چیز ہے وہ جو فقہ کرام کے سمجھیں گے متفقہ جو جزیات ہیں ان سے معلوم ہوتی ہے کہ تقسیم ضرور ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی صورت جس میں صرف ایک کو ملے اور دوسرے کو نہ ملے۔ نفع کے اصول کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں کہ رب المال کے لیے جائز نہیں کہ وہ مضارب کو مختلف اموال پیش کرے کہ ایک مال کا نفع رب المال کا ہوگا، دوسرے کا نفع مضارب کا، یا دونوں مالوں کا فلاں مالی حصے کا نفع رب المال کا ہوگا، پھر دوسرے فلاں مالی عرصے کا نفع مضارب کا ہوگا، یہ ایک سودے کا نفع ایک کا، دوسرے سودے کا نفع دوسرے کا، نہیں وہ صورت ہو گئی کیا ₹1,00,000 میں 50,000 سے جو مال خریدو گے یا جو کاروبار کا اس کا نفع مضارب کا، اور دوسرے جو 50,000 سے جو خریدو گے وہ رب المال کا، تو اس طریقے سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، یہی کہا جائے کہ ایک مہینے نفع جو مضارب کو ملے گا اور ایک رب المال کو ملے گا، تو اس طرح بھی طے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات کہ نفع ہوا اس کاروبار میں یا نقصان ہوا اس کا مفہوم کیا ہے،
تو فرماتے ہیں کہ مضاربہ میں اس وقت تک نفع کا تحقق نہیں ہوگا جب تک اصل راس المال الگ نہ کر لیا جائے۔ اگر مضاربہ کے بعد سودوں میں نقصان ہو تو اسے دوسرے سودوں سے پورا کیا جائے۔ دوسرے سودوں کا نفع پہلے والے نقصان کی تلافی کرے گا۔ غرض ہے کہ تصفیہ حساب کا وقت مضاربہ کے تمام سودوں کی آمدنی کا اعتبار ہوگا۔ اگر تصفیہ کے وقت نقصان نفع کے حجم سے تجاوز کر گیا تو اصل سرمایہ سے پورا کیا جائے گا اور مضارب پر کسی قسم کے نقصان کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، الا یہ کہ غفلت یا کوتاہی کے ثابت ہو جائے کہ کیونکہ اس کی قیمت، اس کی جو حیثیت تھی وہ امین کی ہے۔ اخراجات و آمدنی دونوں کے برابر ہونے کی صورت میں رب المال اپنا سرمایہ واپس لے گا اور مضارب کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نفع حاصل ہوتا تو دونوں کے درمیان طے شدہ نسبت سے تقسیم ہوتا، یہ مطلب ہے نفع ہونے کا۔ تو چونکہ رب المال نے پیسہ لگایا تھا تو اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا نقصان کی صورت میں، اور مضارب کی محنت تھی تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو مضارب پر جو پیسوں کی صورت میں نقصان نصیب اس وقت ڈالا جا سکتا ہے جب اس کی غفلت ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ مضارب مضاربہ کے کاروبار میں محض نفع کے ظاہر ہو جانے سے نفع میں اپنے حصے کے مستحق قرار ہو پاتا ہے، لیکن یہ ملکیت ناپائیدار ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نفع سرمایہ کی حفاظت کی غرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت تک حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اثاثہ جات حقیقی یا حکمی طور پر نقد رقم میں تبدیل نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاصل ہونے والا نفع غیر حتمی طور پر اس شرط کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے کہ اگر وقت تصفیہ کسی کا نفع کم یا زیادہ نکلا تو اس کا حساب کیا جائے گا۔ اچھا، اسلامی بینکس کے اندر مضاربہ عام طور پر ڈپازٹ سائٹ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن آگے فائنینسنگ کے لیے اسلامی بینک استعمال نہیں کرتے، لیکن ایک مشارکہ کی صورت کرتے ہیں، نئی مشارکہ کی، تو وہاں پر بھی یہ پروویژنل پروفٹ کہلاتا ہے۔ ہر 3 مہینے میں بینک لیتا رہتا ہے، جب آڈیٹڈ اکاؤنٹ آتے ہیں پھر سمجھیں کہ باقاعدہ تصفیہ ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینک نے زیادہ لیے یا کم لیے۔ حتمی طور پر نفع اس وقت رقم کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا جو اثاثہ جات کے فروخت کرنے کے حاصل ہو، اسے حقیقی تحلیل کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرکت کے ساتھ عملاً فروخت نہ کیا جائے بلکہ اس کی منصفانہ قیمت لگا کر نفع تقسیم کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، منصفانہ تو اس کو حکمی تحلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے اب جو اسلامی بینکس کی سمجھے کہ ڈپازٹ سائٹ پر جو مضاربہ ہے وہاں پر حکمن تحلیلی ہوتی ہے، ہر مہینے ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان سب کو باقاعدہ فروخت کر دیا جائے، بلکہ ان کی منصفانہ قیمت لگا لی جاتی ہے اور اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ پروفٹ کتنا ہوا ہے، اسی میں سے پھر بینک اپنا بھی حصہ رکھتا ہے اور کسٹمر کو بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرکت کا ساز و سامان عملاً فروخت نہ کیا جائے بلکہ اس کی منصفانہ تقسیم ایسے دیون جن کی وصولی متوقع ہے انہیں نقد رقم تصور کیا جائے اور جن کی وصولی متوقع نہیں انہیں اس میں شمار نہ کیا جائے۔ اس طرح دیون و مدت کے عوض یعنی شرح سود کو شمار نہ کیا جائے اور نہ ہی حالیہ نرخ کی بنیاد پر کسی قسم کی کٹوتی کی جائے۔ یعنی اگر مقروض نے قرض مقرر وقت سے پہلے ادا کر دیا اور اصل قیمت میں سے کچھ اسے معاف کر دیا تو اس کا بھی شمار نہیں۔ یعنی یہاں یہ آخری بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب حکمی تصفیہ ہوگا تو ایسی صورت یعنی باقاعدہ یعنی بیچا نہیں جا رہا سامان کو، تو دیون کا معاملہ یہ کہ جن کے وصول ہونے کی توقع ہے ان کو کیشی شمار کر لیا جائے گا اور جن کی توقع نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس میں کسی شرح سود وغیرہ کو بھی شامل نہیں کیا جانی۔ شرح سود کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین تو ابھی نہیں مل رہا، اب وہ کئی کچھ عرصے بعد ملے گا تو اس عرصے میں یعنی اس دین پہ کتنا شرح سے نفع بنتا ہے وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو دین بن گیا ہے بس وہی اگر اس کی وصولی متوقع ہے تو اس کو وصولی شمار کر کے حکمی تحلیل کر لی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی شمار نہیں کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد دین وصول ہونا ہے، تو اگر یعنی یہ توقع کی جائے گا تو 3 مہینے بعد ہی وصول ہو جائے گا تو پھر ہمیں کچھ اس دین میں سے کمی کرنی پڑے گی، تو اس قسم کی کوئی بات بھی شمار نہیں کی جائے گی۔ فرضی چیزیں شریعت میں ان کا اعتبار نہیں ہے، البتہ جو ہمارے جو کنونشنل روایتی بینکاری چل رہی ہے اس میں ان چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی حوالے سے اس کو نہیں شمار کیا جائے گا۔ اب بات کر رہے ہیں کہ اگر مضاربہ اور شرکت دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں، کہتے ہیں کہ اگر مضارب مضاربہ کا مال اپنے مال میں خلط کر دیتا ہے تو اپنے مال کی وجہ سے شریک اور دوسرے کے مال کی وجہ سے مضارب ٹھہرے گا۔ حاصل ہونے والا نفع دونوں مالوں کی بنا پر تقسیم ہوگا۔ مضارب اپنے مال کا سارا نفع خود دے گا، اس کا مال ہے، اور مضاربہ کے مال کا نفع اس کے اور رب المال کے درمیان اس طرح طریقہ کار سے تقسیم ہوگا
جس پر ان دونوں نے اتفاق کیا ہو. جیسے کئی دفعہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈپازیٹر سے پیسہ لگایا مضاربہ کی بنیاد پر وہ نسبتاً کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بینک نے آگے جو فائنینسنگ کی وہ زیادہ پیسوں سے کی ہوئی. مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے بینک نے ڈپازیٹر سے لیے، لیکن آگے مختلف جگہوں پر کہیں کار فائنینس کی، کہیں ہاؤس فائنینس کی، وہ 1 کروڑ سے زیادہ کی بینک نے کی ہوئی ہے. یقیناً جو زیادہ کی ہوئی ہے وہ ڈپازیٹر سے زیادہ کی ہے، تو جو اوپر والے جو بینک نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اس کا نفع بھی پھر بینک کا اکیلے کا ہوگا. ہاں، جو کسٹمر کے پیسے بینک نے آگے لگائے ہوئے ہیں وہ میں ان سے مضاربہ ہے، اور اس میں مضاربہ کے اصولوں کے مطابق دونوں کے آپس میں تقسیم ہوگی. اب آگے سے بات شروع ہو رہی ہے مضارب کے اختیارات اور ذمہ داریوں کی. تو کہتے ہیں مضارب پر مضاربہ کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے رب المال مطمئن ہو کہ میرا مال ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے جو امانت دار، محنتی اور جائز طریقے سے سرمایہ کاری کر رہا ہے. کہتے ہیں مضاربہ مطلقہ میں مضارب کے لیے ہر وہ کام جائز ہے جو کاروباری لوگ اس شعبے میں انجام دیا کرتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہر وہ جائز کاروبار کے جس کی سرمایہ کا حجم اجازت دیتا ہے، یعنی تجربہ عملی اور فنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے. مزید یہ کہ مضارب بذات خود کام سر انجام دے اور وقت ضرورت کسی اور سے بھی بطور وکیل کام کروا سکتا ہے. جہاں تک ہو سکے سرمایہ کاری کے ایسا وقت، جگہ اور بازار کا انتخاب کرے جس میں جو پرامن ہو اور خطرات سے دور ہو. مضاربہ کے مال کی حفاظت خود کرے، البتہ وقت ضرورت اسے بطور امانت ایسے شخص کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے جو امین ہو. ادھار پر بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مضاربہ مطلقہ یہ صورت میں کہا تھا. مزید اختیارات میں کہتے ہیں کہ رب المال کی اجازت یا اس کی طرف سے مکمل اختیارات دیے جانے کی صورت میں مضارب کے مزید یہ امور جائز ہے کہ عقد مضاربہ کے شروع یا بعد میں شرکت کو شامل کر سکتا ہے، خواہ وہ شرکت مضارب کی اپنی ہو یا فریق ثالث کی. کہتے ہیں کہ عمومی سرمایہ کاری کے طور پر بینکوں میں رکھوائی جانے والی رقوم، جب بھی عرض کر رہا تھا کہ جو اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ کو مالیاتی اداروں کے مال میں خرچ کرنا بھی اس قبیل سے ہے کہ اپنی اجازت ہوتی ہے تو اپنا مال بھی بینک لگا دیتا ہے. کہتے ہیں وہ فریق ثالث سے مضاربہ کی غرض سے مال لے سکتا ہے بشرطے کہ جدید مال قدیم مال کی سرمایہ کاری کے سلسلے میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہو. اچھا، مزید مضارب کے اختیارات کی تحدید کے حوالے کتنا اختیار ہوگا. کہتے ہیں کہ رب المال اگر مصلحت کو مناسب سمجھتے ہوئے مضارب کے تصرفات کو مقید کرنا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. چنانچہ وہ شرط لگا سکتا ہے کہ تم فلاں وقت فلاں ملک یا فلاں شہر کے فلاں بازار میں کاروبار کرو گے. اس طرح کسی خاص شعبے میں سرمایہ کاری کی شرط بھی عائد کر سکتا ہے کہ مثلاً تم خدمات کے شعبے تجارت میں سرمایہ کاری کرو گے. نیز یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم فلاں فلاں قسم کے سامان اتنی تعداد میں خرید کر بیچ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، بشرطے کہ وہ چیز بازار میں دستیاب ہو، تاکہ اس قید سے مضاربہ کا مقصد متاثر نہ ہو. لہٰذا اس قسم کے ساز و سامان کی قید نہیں لگائی جا سکتی جو مضاربہ کے مقصد کے حصول میں رکاوٹ بنے. یعنی اختیارات یہی ہیں، رب المال کم بھی کر سکتے، زیادہ بھی کر سکتے، لیکن اختیارات کے ذریعے اس کو سمجھیں کہ مفلوج نہیں کر سکتا، بلکہ ایسی اختیارات میں کمی کر سکتے جس کے نتیجے میں کام اور زیادہ بہتر انداز میں ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے اختیارات ہی ختم ہو جائیں، کچھ کر ہی نہ سکے. آگے فرماتے ہیں کہ مضارب کہ رب المال کے میں بھی کام کروں گا. تو کہتے ہیں مضارب رب المال مضارب پر یہ شرط عائد نہیں کر سکتا کہ رب المال مضارب کے ساتھ عملاً کام میں شریک ہوگا. مثلا نہیں، پھر اس صورت میں تو سمجھیں کہ مضاربہ کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا. مضاربہ ہی ایسی پارٹنرشپ، ایسا شرکت ہے جس میں ایک پارٹنر کا پیسہ ہے، دوسرے کا کام ہے. یہاں تک کہ وہ لین دین، خرید و فروخت، تمام چیزوں میں اس کے ساتھ رہے گا اور ہر چیز میں رب المال سے مراجعات کرے گا. کوئی بھی کام رب المال کی شمارت کے بغیر انجام نہیں پائے گا، یا اس پر اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی جائیں جس کے طرح سلب ہو جائے. مثلا کسی اور آدمی کو اس کے ساتھ شریک کرنے کی شرط عائد کر دی جائے. یہ شرط لگانا مضارب اپنے مضاربہ کے مال کا خلق کرے گا، تو اس قسم کی شرائط لگانا مضاربہ کے اندر جائز نہیں ہوں گی. مزید کہتے ہیں کہ مضارب ہر وہ کام خود کرے گا جو وہاں کے عرف میں اس شعبے کے سرمایہ کار خود انجام دیا کرتے ہیں. اس کام کی اجرت کو تقاضا کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس قسم کے کام کسی اور سے اجرت دے کر کراتا ہے تو ان کی اجرت اپنی جیب سے ادا کرنے کا پابند ہوگا، نہ کہ مال مضاربہ سے.
اور ہر وہ کام جو وہاں کے عرف کے مطابق اس پر لازم نہیں اسے مثلی اجرت یعنی بازار میں رائج اجرت کے مطابق کرا سکتا ہے، یہ اجرت مال مضاربہ سے دی جا سکتی ہے۔ مزید مضارب کے اختیارات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مضارب کے لیے جائز نہیں کہ وہ مثلی قیمت یعنی بازاری قیمت سے کم چیز پر چیزیں فروخت کرے، یعنی معاملہ یہی کہ وہ مصلحت کے لیے کام کرے گا، نقصان کے لیے نہیں، اور نہ ہی مثلی قیمت سے زیادہ پر چیزیں خریدنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ان دونوں میں کوئی واضح مصلحت موجود ہو تو پھر تو ایسا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مضارب کے لیے جائز نہیں کہ وہ مضاربہ کے مال سے قرضہ، عطیہ یا صدقہ دے، اور نہ ہی رب المال کی خصوصی اجازت کے بغیر اور سفر وغیرہ کے اخراجات عرف کے مطابق مضاربہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، دونوں فریقوں میں کسی کے بھی منسوخ کرنے سے مضاربہ اختتام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ ایک عقد غیر لازم ہے دونوں فریقوں کے اتفاق سے، اور دونوں فریقوں نے مضاربہ کے اختتام کی کوئی مدت مقرر کی تھی، اس مدت کے مکمل ہو جانے سے، ٹھیک ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ مضاربہ کے مال کے تلف یا ضائع ہو جانے کی صورت میں، یا مضارب کی موت اور مضارب فرد کے بجائے ادارہ اور اس کی تحلیل کی صورت میں بھی یہ مضاربہ ختم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر نعمان بھائی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بیسٹ آف لک آپ کے سفر میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام آمین آمین انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے تو انشاءاللہ پھر ڈاکٹر محبوب صاحب کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اس سے اگلے ہفتے پھر آپ دیکھ لیجیے گا جو بھی پلان ہو کوآرڈینیشن والے گروپ میں بتا دیجیے گا انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہاں بالکل، میری کوشش ہوگی کہ جتنا ساتھ چل سکتا ہوں چلوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ہمارے باقی ساتھ طے قسمت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ثناء الحق بھائی ہیں، یہ بھائی کون سے علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ دارالفتہ کے مدیر بھی ہیں وہاں پر اسلامک فقہ اکیڈمی۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثنا بھائی موجود ہیں؟ ہاں جی موجود ہوں۔ جی کون سا علاقہ ہے؟ تھوڑا سا نعمان بھائی تو کیجیے گا، بتائیے گا۔ کس کا علاقہ؟ کس علاقے پہ آپ کا جو دارالفتہ وغیرہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا نا، کہاں ہے؟ اچھا، میں ضلع دیر آپر سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ دارالفتہ ہے۔ یہ ضلع دیر آپر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، خاص سیرئی اور علاقے کا نام ہے۔